الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی کون مقام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام تمام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ میرے ساتھ تشریف فرما علی نبی اولاد علی پیر سید محسن شاہ علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ باہربال شریف میرے اس طرف تشریف فرما عاشق رسول عاشق آل رسول خلیفہ عبد الرحمن چشتی صاحب مشہور نقیب محفل حسینی سوچ حسینی فکر رکھنے والے حسینی جوش رکھنے والے محمد اقبال چشتی نظامی صاحب ان کے ساتھ ہی آپ کے اس محفل کے جتنے میزبان ہیں احسان علی چشتی صاحب آصف حسین صاحب راجہ مقصود صاحب ملک پاشا صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سرکار کے یہ غلام آئے ہیں مالک کائنات آپ کی حاضری کو قبول فرمائے وقت بڑا مختصر ہے تھوڑی دیر کی گفتگو ہے سیج بھی میری کافی ڈسٹرب ہے دن رات سفر ہے لیکن آپ کی محبتوں کے پیش نظر میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی قدوۃ الصالحین سراج الصالحین امام العاشقین قائد تحریک پاکستان قائد تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ علیہ السلام فاتح نجدیت قاطع ناصبیت فاتح قادیانیت حاجہ پیر سید ملک علی شاہ صاحب شہنشاہ آستانہ علیہ شکریلہ شریف فرماتے ہیں کہ این عرب ایران تے روس جرمن کابل ترکستان تے روم تاکلو میں نے جو مولا علی کا ملنگ مان کے بیٹھے نظر آج اٹھا کے بولو ہاں سبحان اللہ جسمانی لنگر بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت زیادہ تیار ہے اور روحانی لنگر بھی تیار ہے اور روحانی لنگر اسے ہی ملتا ہے جو مولا علی کا نوکر ہو آج بندے کہتے ہیں نا کہ دل کا زنگ دور نہیں ہو رہا روحانیت کی منازل نہیں طے ہو رہی میں نے کہا روحانیت کی منازل بازاروں میں گھومنے سے نہیں دور ہوتی آل نبی اولاد علی کی غلامی سے دور ہوتی مجاہد اہل سنت محمد پرویز بھٹ صاحب سنی طریقے صدر لالا موسیٰ یہ بھی ماشاءاللہ نوجوانوں پہ بہت محنت کر کے انہیں حسینی مشن پہ لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے این عرب ایران تے روس جرمن کابل کوستان تے روم تاکلو مشرق مغرب جنوب شمال دیکھو اوپر زمین تمام ہجوم تاکلو ہر پت ڈالی کوئی نہ جاگ خالی پئی علی دے نام دی دھوم تاکلو ملک علی شاہ فلک تے ملک آکھن ملک علی شاہ فلک تے ملک آکھن پانتن پاک تے بارا امام تاکلو توجہ فرماؤ حاقہ کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی ختم نبوت کو چیلنج کر دیا عیسائیوں نے نجران کے عیسائیوں نے ختم نبوت کو چیلنج کیا مناظرے کا مباہرے کا چیلنج دے دیا آج دو ٹکے کے مولوی ختم نبوت کے تاجدار بنے ہوئے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ ہستی کون ہے وہ گھر کون ہے اور مولویوں کی باتیں سننے والے قرآن پڑھو اور مولویوں کے عقیدے بنانے والے قرآن کا عقیدہ بناؤ قرآن کو سمجھو قرآن کو ایمان بناؤ قرآن کو سمجھو گے تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ پنجتن پاک کے گھر جیسا دنیا میں کوئی گھر کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ آؤ عیسائی پادریوں نے چیلنج کر دیا ہم مباہلہ کریں گے ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے ہم عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے ہیں زندگی میں گناہ کوئی نہیں کیا
جو بھی رب سے مانگا ہے رب نے دے دیا ہے. میدان میں آ جائیں پتہ چل جائے گا سچا کون ہے. یہ کس کو چیلنج ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. آپ کی زندگی میں ختم نبوت میں سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا مباحثہ شروع ہونے والا ہے. انہوں نے للکار کے کہا خود ہی نہیں، جو جو تمہارے ہیں بلا لو میدان میں. جو جو تمہارے ہیں، اولاد ہے اولاد بھی لے آؤ، عورتیں ہیں وہ بھی لے آؤ، اپنی جانیں ہیں وہ بھی لے آؤ. آج جو کچھ تمہارے پاس ہے میدان میں آ جاؤ. ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی لے آتے ہیں. آج پتہ چل جائے گا سچا کون ہے. عیسیٰ سچے ہیں یا نہیں، نبی ہے یا نہیں، پتہ چل جائے گا جب سرکار پاک علیہ السلام کو ختم نبوت پہ مناظری اور مباحلے کے لیے ضرورت پڑ گئی. پہرے داروں کی، ایسے نمونوں کی، ایسے پاکیزہ ناموس قدسیہ کی جنہوں نے زندگی میں گناہ کوئی نہیں کیا، بت پرستی کوئی نہیں کی، شراب کوئی نہیں کی. کوئی پاک چاہیے تو ساری دنیا میں نگاہ دوڑا کے کہا علی کدھر ہے ذرا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں نا علی علی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تم سرکار کی ساری زندگی میں دیکھ لو، ساری زندگی میں جو اول نمبر پہ سرکار نے رکھا ہے نا وہ علی نظر آئے گا. مولوی کا نمبر دینا ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث میں نمبر دینا ہو رہا ہے. توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کدھر ہے؟ پھر فرمایا فاطمہ کدھر ہے؟ اپنی اولاد کی باری آئی تو فرمایا حسن و حسین کدھر ہے؟ آج بے شمار بدبخت ایسے ہیں. یہ منیر چشتی صاحب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی اہل بیت سے عقیدہ رکھتے ہیں. یہ جملہ ان کے نام توجہ فرماؤ. آج کوئی کہتا ہے ہم نبی کی اولاد، کوئی کہتے ہیں ہم نبی کی اولاد. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کی اولاد کون ہے. یہ لالا موسیٰ میں بھی، اس کے گرد و نواح میں بھی بڑے بڑے پیر ہیں. پیر ہیں 2 نمبر، کہتے ہیں کہ ہم ہیں سید ہیں، حسنی حسینی نہیں پھر بھی سید ہیں، نبی کی آل ہیں. میں نے کہا نبی کی آل وہی ہے جو ہمیں قرآن نے بتا دیا. قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ نبی کی اولاد کی جب باری آئی، سرکار نے اپنی اولاد کے طور پہ جب پیش کیا، یا امام حسن کو پیش کیا ہے یا امام حسین کو پیش کیا ہے. جب سامنے میدان سج گیا، سرکار تشریف لا رہے ہیں نا، تو دوسری طرف حسائیوں نے جب یہ تن دیکھے 5 تن، جو سمجھتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ. 5 تن جب سامنے آئے نا تو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ہم نے تو ایک دیکھے تھے، یہ تو 4 اور بھی ایسے ہی نکل آئے ہیں. وہ یہ تو ایسے نکل آئے ہیں کہ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، پیچھے والوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی. اب بچنے کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی سکیم ہے. ان سے معاہدہ کر لو کہ ہم مان گئے، ہم جزیہ دیں گے، مباحلہ مناظرہ نہیں کریں گے، ہم پلتن پاک کے سامنے آ کے اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ پلتن پاک جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شکر اللہ شریف. پتہ چلا جو ان کے مقابلے میں آئے نا، عیسائی بھی دیکھ کے مان گئے کہ ان جیسا. آج تاجدار ختم نبوت کا جب نعرہ لگا تو اس کے پہلے پہریدار کا نام ہے علی شیر خدا. دوسری پہریدار جو ہیں وہ ہے فاطمہ الزہرا. تیسرے ہیں امام حسن مجتبی. اور چوتھے نمبر پہ ہے امام حسین پاک.
دوستو اسی طرح اس وقت سے لے کے آج تک جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا نا تو سید زادے ان کی پاک اولاد میدان عمل میں رہی ہے، یا ان کی اولاد رہی ہے یا ان کے خادم میدان عمل میں رہے ہیں۔ یزیدی کوئی نہیں آیا، جو مولا حسین کا خادم ہونا وہی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی؟ کتنی؟ کیوں؟ فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلی ہے نبی کی محبت۔ کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت۔ کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت۔ اور دوسرے نمبر پر ہے قرآن کی محبت۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن کی محبت۔ اور تیسری چیز جو ہے نا ان دونوں کا نچوڑ ہے، قرآن کی محبت اور نبی کی محبت کا جو نچوڑ ہے نا، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ میری آل کی محبت۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے، 3 چیزیں سکھاؤ۔ آج ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسلام کے نوادے میں وہ یزیدی اس امت کو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن سے ہٹاتے ہیں، کبھی اہل بیت سے دور کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ جملے کستے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ اور نبی نے تو فرمایا تھا محبت سکھاؤ، تم عداوت سکھا رہے ہو۔ پتہ چل گیا تمہارے پاس محمدی دین نہیں، تمہارے پاس یزیدی دین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شکیلہ شریف، حضرت صاحب۔ اور دوستو آؤ، یہ لالا موسیٰ کی مٹی تحصیل کھانیہ کہ غیرت مند مسلمانوں کے جسم جس مٹی سے بنے ہیں، یہ نبی کے بھی غدار نہیں، نبی کی آل کے بھی غدار ہے، نبی کی آل کے بھی غدار ہے۔ اور یہاں پہ یہ ماحول دیکھ کر لالا موسیٰ میں یہ کافی پروگرام ہوئے، جب حالات خراب ہوئے نا تو بڑے بڑے لوگوں نے پروگرام کینسل کر دیا۔ پولیس پڑ جائے گی، FIR ہو جائے گی، چھاپا پڑ جائے گا، جیل ہو جائے گا۔ لیکن اقبال چشتی صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، دربار عالیہ شکریلہ شریف سے جتنے پروگرام ہوئے، جس محلے میں ہوئے، جس جگہ میں ہوئے، پولیس کے ڈر سے، پرچو کے ڈر سے، ہاؤس سے کینسل نہیں ہوئے، اپنے وقت پر ہوئے ہیں۔ اور ان غلاموں نے، حسینیوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے، ہم دنیا سے نہیں ڈرتے، حکومت سے نہیں ڈرتے، ہم رب سے ڈرتے ہیں، رسول سے ڈرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی عزت کے لیے، دین کے لیے ہم تن بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا من بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب، یہ حسینی مشن کے سپاہی، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگوں کے جو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ احسان نشتی کی کتنی عمر ہے؟ اس سے جب بات ہوئی نے کہا شاہ صاحب پروگرام کرانا ہے، میں نے کہا ابھی بچے ہو یار بڑا مشکل کام ہے۔ کہا شاہ صاحب کوئی بات نہیں، علی کا نوکر ہو، ہاتھ اٹھا کے میں مولا حسین کا نوکر ہوں، فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا پاسبان ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ جتنی ٹیم ہے نا، احسان علی صاحب، آصف صاحب، ملک پاشا صاحب، راجہ مقصود صاحب، ہمارے خلیفہ صاحب کی سرپرستی میں جو یہ ساری ٹیم ہے نا، مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے اس ٹیم کا پتہ ہے، انہوں نے صرف زبان سے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے اپنے دلوں کی عقیدت کا روح دنیا سے موڑ کر پنجتن پاک کی نسبت سے جوڑ لیا۔
اور آنے والے وقت میں ثابت کریں گے کہ اگر سرکار کی عزت و ناموس کے لیے مال دینا پڑا تو مال دیں گے، جان دینی پڑی تو جان دینی پڑی تو جان دینی پڑی تو۔ آج یہ علامہ صاحب کا بیان سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، یہ چھپے ہوئے رستم نکلے ہیں، یہ بھی مولا علی شیر خدا کے ایسے غلام نکلے ہیں۔ آج پتہ چلا ہے کہ یہ لالا موسیٰ میں بڑے بڑے مولائی ہیں، حسینی ہیں۔ آؤ آنے والے دور میں ہم نے ان غداروں کو بے نقاب کرنا ہے۔ سرکار کی نقش نالین پاک ہم سینے پہ لگاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے یہ سرکار کی نالین مبارک نہیں، نالین مبارک کا عکس، نقش کیا ہے؟ کیا ہے؟ نقش کہیں، عکس کہیں۔ اس کی کوئی شبیہ کہہ رہے، اس کی کوئی توہین کرے، برداشت کرتے ہو؟ جی کیونکہ یہ سرکار کی نالین مبارک کی شبیہ کہہ لیں، عکس کہہ لیں، تصویر کہہ لیں، اس کی توہین کو ہم توہین رسالت سمجھتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارا ڈی سی کے پاس میرپور میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے نقش نالین مبارک کے جھنڈے اٹھا کے نیچے پھینک کے شہید کیے۔ ہم پہنچ گئے وہاں پہ کہ یہاں پہ 295 کی FIR ہونی چاہیے، توہین رسالت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ کہنے لگا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا پیپلز پارٹی کا کوئی جھنڈا پھاڑے ان کی توہین ہے یا نہیں؟ نون لیگ کا کوئی جھنڈے کو چاک کرے ان کی توہین ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے میلاد شریف کا جھنڈا ہے، جو اسے بے امرو کرے گا، اسے چاک کرے گا، اس کی توہین کرے گا، وہ حقیقت میں توہین رسالت ہی کر رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، نالین مبارک نے حفاظت کی ہے سرکار کے پاؤں مبارک، کانٹوں سے حفاظت کی ہے، بچایا ہے پاؤں مبارک کو۔ وہ نقش اس کا اتنا قیمتی ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ ہم اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، تو وہ سرکار ابو طالب جنہوں نے سرکار کے سارے جسم مبارک کی حفاظت کی ہے۔ اور چودھری نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سرکار پاک علیہ السلام کے سارے وجود مبارک کی حفاظت کی ہے، تو ان کی توہین رسالت نہیں؟ بولو۔ آپ کو پتا ہے جب کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے قطع تعلق کر لیا اور ساتھ کہا، سب نے جمع ہو کے معاہدہ کیا، جو محمد کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ ہمارا مرنا جینا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ کس نے دی؟ 14ویں صدی کے ملا بھول گیا۔ اس وقت سرکار پاک علیہ السلام آگے پیچھے دیکھ رہے تھے، کوئی پناہ کا ملے جہاں میں محمد مصطفیٰ پناہ لے۔ سارے مکے میں نگاہ دوڑائی، کتنے سینکڑوں لوگ اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، کیوں بنا لی گئی محمد مصطفیٰ کو؟ آج اس ہستی کے ایمان پہ شک کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے۔ جب مکے میں کسی نے پناہ نہ دی تو سرکار ابو طالب سینہ تان کے آگے کہا، اور کوئی جگہ ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، یہ میری جگہ ہے، یہ ابو طالب کی گھاٹی ہے میرے بھتیجے، یہ تن بھی تیرا ہے، یہ من بھی تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری،
اب مولویوں کو بتانا تو چاہیے تھا نا. جو میرے مرید ہیں لالے والے دوسرے والے مجھے ٹی آئی گراؤنڈ میں یہاں پہ پابند کرنے شاہ جی دھوپ ہے گرمی ہے سردی ہے باہر نہیں آ سکتے. جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ بھی ہمارا مرنا جینا ختم ہے. مرید ہو 1000 رہ جائیں 5 اصلی وہ ہیں جو اصلی جو چھوڑ گئے وہ ہیں. مولوی کو پتا ساری باتوں کا ہے کہ ساتھ چھوڑا کس نے ہے ساتھ دیا کس نے ہے. اور 14ویں صدی کے ملا اور گنتی کر کے بتا کہ تکلیف میں محمد مصطفیٰ کو پناہ کس نے دی ساتھ کس نے دیا تو پورے مکے میں ایک ہی نظر آئے گا جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے. وہ ابو طالب دھوپ میں سرکار کے ساتھ گرمی میں سرکار کے ساتھ بھوک میں سرکار کے ساتھ اور قاتلانہ حملے کا اتنا خدشہ تھا. کفار مکہ ننگی تلواریں لے کے آگے پیچھے گھومتے تھے. اس وقت جو محمد مصطفیٰ کا پہرے دار تھا نا اس کو ابو طالب کہا جاتا ہے. ایک دن نہیں بندے کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا کہ قضا تعلق ہو گیا. 2 دن کوئی نہیں 3 دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سال نہیں 3 سال تک جنہوں نے ساتھ چھوڑا ان کے تو نعرے لگائے وہ ایمان والے اور جو ساتھ دیتے رہے ان کے ایمان میں تجھے شک ہو گیا. ہم سرکار کی نالین مبارک کے شبی کی بھی توہین برداشت ہے. ہاتھ اٹھا کے سارے اس کی توہین برداشت ہے تو سرکار کے موسن سرکار کے ناصر ان کی توہین ہم برداشت ہے ان کی توہین ہم برداشت ہے. اب جس ہستی کے بارے میں سرکار کہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور نالین مبارک کو اپنے دل پہ سجائے ماتھے پہ سجائے مسکت پہ لگائے اور جو سرکار کا خون ہے اس کی تمہاری ہوشی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام ہے جسم مبارک کمزور ہو گیا. موت کا فرشتہ دروازے میں آ گیا آ کر اجازت طلب کر رہا ہے. میں کسی سے اجازت طلب کر کے نہیں آتا رب کا حکم ہے کہ سرکار مدینہ سے اجازت طلب کر کے جانا. رب آپ کا مشتاق ہے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وجود مبارک اتنا کمزور ہو گیا. جب اصحاب رسول کو پتا چلا سرکار کے غلاموں کو پتا چلا کہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے اس وقت آہوں اور سسیوں کی آواز بلند ہوئی رونے لگے. سرکار کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو سرکار نے فرمایا علی ادھر آؤ مجھے سہارا دو. حضرت فضل کو بلایا سہارا دو. خاندان نبوت نے سرکار کو تھام کے کھڑا کیا. قدم لڑکھڑا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ منبر پہ تشریف فرما ہو گئے.
اور جو آپ نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخری خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا، وہ آخری خطبے میں جو وصیت فرما رہے ہیں، آج مولوی کہتا ہے باپ نے یہ کہہ دیا ہے بچہ تجھ پر وصیت پوری کرنی واجب ہے، بھائی پر وصیت پوری کرنی واجب ہے، اور نبی کے آخری خطبے کو وصیت ہی سمجھ لو۔ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 100 کوئی نہیں کہ بھول جاؤ، 2 ہیں اگر ان کا دامن تھامے رکھا نا تو یہ کبھی تمہیں گمراہ ہونے آج وہ یزیدی جو کلمہ بھی نبی کا پڑھ کے نبی بھی آل پہ پونکتے ہیں، انہیں سرکار کی وصیت یاد کوئی نہیں۔ فرمایا میری آل کی قدر میری وجہ سے کرو، ان کے کردار ان کی عقیدے کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے میری آل کی قدر کرو۔ اور اگلے جملے ہیں، فرمایا میری آل کے میرے خاندان کے تابع رہنا، کیا رہنا؟ آج مولوی کو علم کا بخار ہو گیا، کہتا ہے سید میں ہمارے پیچھے چلے، خاندان نبوت ہمارے پیچھے چلے۔ میں نے کہا نبی کا خطبہ آخری یاد کر لے، اگر سرکار فرماتے نا کہ ان کے پیچھے چلو ہم چل پڑتے، سرکار نے کہا تم جو بھی ہو میرے خاندان کے پیچھے چلو۔ آج اس امت کی تباہی کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ انہوں نے آل رسول کی غلامی سے نکل کر یزیدیوں کی غلامی اختیار کی، انہیں اپنا لیڈر بنا لیا، آقا بنا لیا، مرشد بنا لیا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی نہ ذہن صاف ہوتا ہے نہ دل پاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو تمہارا لیڈر ہے خود کی غلیظ پلیت ہے، تمہارا دل دماغ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ آؤ آج اس امت میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نبی کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے بولے نا انشاءاللہ۔ کچھ ہاتھ نکے ہیں جو یزید کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، ہاتھ نیچے رکھ لے، جو محمد مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلے ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ حسینیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ ہم چادر بطول کے پاسبان ہیں، پاسبان، چادر تطہیر کے پاسبان ہیں، پاسبان، چادر بطول کے پاسبان ہیں، پاسبان، حرمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، ہم حرمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان۔ آؤ اگر نبی کے ٹکڑوں پہ پلے ہو نا، آج تمہاری ماں کو کوئی کہے غلط ہے برداشت کرو گے؟ تمہاری بیٹی کو کوئی کہے غلط ہے برداشت کرو گے؟ جی اب تمہاری ماں کی عزت زیادہ ہے یا حسین کے ماں کی عزت زیادہ ہے؟ تمہاری بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے یا نبی کے بیٹی کی عزت زیادہ ہے؟ اور 14ویں صدی کا مسلمانوں کدھر گئی تمہاری غیرت؟ جب منبر پہ بیٹھ کے یزیدی کہے نعوذ باللہ نبی کی بیٹی غلط تھی، کدھر تمہاری غیرت مر گئی، ختم ہو گئی ہے؟ اگر سینے میں ذرہ سی غیرت ہے تو میدان میں نکل کے کہو عثمان بند کر دے غیرت، غیرت مند ختم نہیں ہو رہے، غیرت مند جاگ رہے ہیں۔ جس نبی کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، اس نبی کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کا وقت آ گیا۔ اس کی حفاظت کے لیے مال کی ضرورت ہے، دو گے؟ سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، جنہیں نبی کی بیٹی کی عزت ہاتھ اٹھا کے بولو نا انشاءاللہ۔ وقت دو گے، محبتیں دو گے، رشتے پیار محبت سب قربان کرو گے؟ آج
ہم نے ان یزیدیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سرکار کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی خاطر تن بھی قربان کر سکتے ہیں، من بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑ مر سکتے ہو تو نبی کی بیٹی کی عزت کے لیے لڑ مر نہیں سکتے؟ 4-5 ہاتھ اٹھے ہیں جو لڑ سکتے ہو، نبی کی بیٹی کی عزت کے لیے لڑ مار سکتے ہو، وہ کہو انشاءاللہ۔ اور جو یزیدی سوچ رکھتا ہے نا ان کی غیرت مر جاتی ہے۔ بے غیرت بندہ ایسی باتیں برداشت کرتا ہے، رائی برابر بھی غیرت ہو تو بندہ برداشت نہیں کرتا، حلالی خون برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایسا جوش اور جذبے کے ساتھ رات کو سوئے تو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے۔ وہ نبی کی بیٹی کا گستاخ زندہ ہے۔ آؤ آج کے بعد عہد کرو کہ ہم حسینی بن کر جئیں گے، اور حسینی مشن یہی ہے کہ تن من تن سب کچھ حسینیت پر قربان۔ اور آج مسجد ریاض الجنہ میں اس جمع غفیر میں یہ نوجوانوں کے چہرے دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی ماؤں نے انہیں دودھ پلایا ہے، نبی نبی کر کے، علی علی کر کے۔ اور جو ہماری حسینی فورس ہے نا، ہم نے فورس بنائی ہے، فورس کسی نے فورس بنائی سعودیہ والوں کے، طالبان کو وہاں سے ریال آئے نا، قادیانیوں کو مال ملا، یہودیوں کا ڈالر ملے، اور جہاں کو مدینہ شریف سے جن کو خیرات ملی ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ بنائی ہے حسینی فورس، جو حسینی سپاہی بنائے اور یزیدیوں سے سینہ تان کے لڑے۔ اس حسینی فوج کی مختلف یونٹیں آپ کے علاقے میں بن چکی ہے۔ اب آپ کے علاقے میں کون کون حسینی سپاہی بننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا حسین دیکھ رہے ہیں کس کس کے سینے میں حسینی خون جوش پا رہا ہے۔ تو آپ کی مشاورت سے اس محلے کا صدر کون ہونا چاہیے؟ راجہ مقصود صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ مقصود صاحب آپ ان نوجوانوں کے نمبر نوٹ کر لیں، یونٹ بنا لیں اور فکر حسین پہ مشن پہ کام شروع کر دیں، اور دربار عالیہ شکریلہ شریف کا وہ حسینی مشن ہے جو اجمیر شریف کے تاجدار نے، بغداد شریف کے تاجدار نے وہ مشن ہمیں عطا فرمایا ہے کہ زندہ رہنا ہے سینہ تان کے، ڈر خوف مولوی فتوہ لگا دیں گے، لگائیں فتوے۔ انہی مولویوں کے باپ و اجداد نے مولا حسین کے خلاف فتوہ دیا تھا۔ بندے کہتے ہیں شاہ صاحب مولوی یہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ مولا حسین کے خلاف کوئی انپڑھوں بدھوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے تو نہیں فتوے دیے تھے، مسلمان مفتیوں نے فتوے دیے تھے۔ ہم مولا کی مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے۔ وہ ملا فتوے لگاتے رہے، ہم ان کے فتووں سے ڈرنے والے۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق۔ یہ حسینی فورس انشاءاللہ العزیز لالا موسیٰ میں ایسے حسینی نوجوان پیدا کرے گی جن کے دل دھڑکیں گے تو حسین 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 حسین۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد۔ اور دوستو آج لوگ کہتے ہیں نا شاہ صاحب اتنے جمعے آپ کے پیچھے پڑے، آپ علی علی حیدر حیدر ہی پڑھتے ہو، اور کوئی موضوع آپ کو نہیں آتا۔ میں نے کہا
میں نے جب سے قرآن کھولا اور پڑھا اور سمجھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھا ہے نا، تو آپ کی زندگی مبارکہ میں بھی ہمیں یا ابو طالب نظر آئے ہیں یا حیدر نظر آیا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھا ہوں، جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر کی ضرورت پڑی، دعوت کرنی ہے، کون سا گھر لو جو خرچہ بھی کرے، جگہ بھی دے؟ اس وقت حیدر کے در کے علاوہ کوئی گھر ہے؟ اس وقت سرکار نے کہا کون میری مدد کرے گا؟ کون کھڑا ہوا تھا؟ اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے، کون سامنے آیا؟ اور آپ کو پتہ ہے جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا، جتنی بھی جنگیں جو نبی پاک علیہ السلام نے لڑی ہے، تو سرکار نے جب علم اس بندے کو عطا فرمایا جاتا ہے جو کمانڈر ہو۔ کمانڈر وہ ہوتا ہے جو علم، جرت، بہادری، طاقت کے لحاظ سے دوسروں سے زیادہ سینئر ہو اور جانشین ہو۔ کس کو سرکار نے علم عطا فرمایا ہے؟ بتاؤ نا۔ اور بدر کے میدان میں دیکھو تو حیدر 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 ایک ہے مشرک، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق۔ مشرک وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، کافر وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو رسول، منافق وہ ہے جو علی کو۔ ان سب میں سے سخت سزا کس کو ملنی چاہیے؟ تو میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے سخت سزا دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں جو ہوگا نا، وہ کافر نہیں، مشرک نہیں، منافق ہوگا۔ کیوں کہ منافق کلمہ بھی پڑھے گا، نمازیں بھی، دین اسلام کا دم بھی، ظاہری طور پہ مسلمان بھی، جبہ کبہ بھی، لیکن علی کو میں چل سب سے دوزخ کے نچلے گڑھے میں مولا علی کے منکر کو اور شرک کو مٹانا ہونا تو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا، شرک ختم۔ کفر کو مٹانا ہو تو محمد رسول اللہ کے نعرے لگا، کفر ختم۔ اور منافقت کو مٹانا ہو تو علی علی کر، منافقت مولا کائنات کا ذکر ایسا ذکر ہے، سرکار نے فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے نا، آگ میں کوئی لکڑی بچ سکتی ہے؟ بولو۔ فرمایا مولا علی کی محبت اور ذکر ایسی چیز ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، مولا علی کا ذکر اور محبت یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی ایسا ذکر تو ہمیں بتاؤ، ہم وہ شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ ذکر سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، منافقت ختم ہو جاتی ہے، ہم وہ ذکر کر رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ علی علی ہے۔
جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا، موضوع میرا وحی کا وحی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد نبی پاک کا خون، حسینی سپاہی، حسینی شہزادے مل کر آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑی کانفرنس انشاءاللہ العزیز منعقد کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ شاہ صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اس سید زادے نے کہا شاہ صاحب تن بھی حاضر ہے، من بھی حاضر ہے۔ یہ خلیفہ عبد الرحمن صاحب، یہ احسان صاحب، یہ ساری جتنے ہماری ٹیم ہے نا، یہ سارے انہوں نے سب نے شاہ سے کہا ہے شاہ صاحب گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہم جتنے بھی ہیں نا ہیں علی کے۔ اور میں آج کے یہ نوجوانوں کے چہرے دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لالا موسیٰ میں آنے والا وقت حسینیوں کا ہے۔ یزیدی پنجے توڑیں گے، یزیدی زبانیں کاٹیں گے، ان کے تکبر کو خاک میں ملائیں گے اور حسینی پرچم بلند کریں گے۔ جہاں سے میں نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا، موضوع میرا وحی کا وحی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ جن جن احباب نے حسینی فورس میں شامل ہونا ہے، بعد میں احسان صاحب کو نام نمبر نوٹ کرا دیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ راجہ مقصود صاحب کو پھر یہ سارا لسٹ انشاءاللہ العزیز بنے گی۔ ایک دفعہ سلام سے پہلے سارے حضرات نے کھڑے ہو کر، نہ پتہ کون سا نعرہ لگانا ہے، کھڑے ہو سارے میں نعرہ لگانا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آج اس نعرے سے حکومت کو تکلیف ہوتی ہے، آج اس نعرے سے ایجنسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آج اس نعرے سے یہودیوں عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آج اس نعرے سے قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد